دنیا کے تمام ممالک ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ملکوں نے تیزی سے ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کو اپنے ملکوں میں انٹروڈیوس کرایا ہے، وہاں کے شہری اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ملکوں میں یہ عمل جاری ہے اور کچھ ملک اس جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں، مگر دنیا میں آئندہ ہمیشہ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ادائیگیاں جو ہیں وہ جو اب مروجہ نظام جو دنیا میں چل رہا ہے کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کے ذریعے ہوگی اور فائنینشیل سسٹم کے ذریعے ہوگی، ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کے ذریعے ہوگی، اور یقیناً کیش کی ادائیگیاں جو ہیں اس کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ اسی حوالے سے پاکستان میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ ہمارے بینکس ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کو اپنے اندر سمو رہے ہیں، اور پھر پاکستان میں کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی میں لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، موبائل فونز ہیں، اس کے ذریعے پھر یہ فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ہمارے زندگیوں کا حصہ بن رہا ہے، لیکن اس تیزی سے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑا مرکزی کردار اور بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کے حوالے سے راست کے نام سے فوری ادائیگی کی اسکیم پر اس نے بھرپور کام کیا ہے اور اب اس کا آغاز کرنے والا ہے۔ ورلڈ سٹینڈرڈ عالمی معیار کے اس نظام کو پلک جھپکتے ہوئے ہی برق رفتاری سے رقوم کی ادائیگی اور اس سے وصولی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے راست اسکیم کا آغاز بھی کریں گے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، ابتدائی طور پہ جو فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈیویڈنڈز کی ادائیگی ہوتی ہے اسٹاک ہولڈرز کو، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو کمپنیز ہیں، جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، جو ڈیویڈنڈ کی ادائیگیاں ہوتی ہیں، وہ جن کو ڈیویڈنڈ ملنا ہوتا ہے اس میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، کئی ہفتوں کی، مہینوں کی تاخیر کے بعد وہ ان کے بینکوں میں وہ ادائیگی پہنچتی ہے، لیکن اس اسکیم کے بعد سے فوری طور پہ یہ ادائیگیاں ہو جائیں گی، اور اس دوران یہ جو مہینے بھر کا فرق ہوتا ہے یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ کل گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باخر نے ملک میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام سے متعلق تمام فائنینشیل اور کمیونیکیشن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ راست اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں سی ڈی سی میں سرمایہ کاروں اور شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں ڈیویڈنڈ کی براہ راست منتقلی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ بڑی پیش رفت ہے، خاص طور پہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ دوسرے مرحلے میں اکاؤنٹ نمبر کی جگہ موبائل فون نمبر سے پرسن ٹو پرسن ادائیگی کا ڈیجیٹل نظام لایا جا رہا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں تاجروں کو کیو آر کوڈز کے سمیت دیگر ذرائع سے ڈیجیٹل پیمنٹ کی وصولی کا نظام فراہم کیا جائے گا۔ خیال رہے اسٹیٹ بینک پہلے ہی ریئل ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم چلا رہا ہے، جو کارپوریٹ لین دین کی ڈیجیٹل ادائیگی، ایزی پیسہ، انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر کی سہولت فراہم کرتا ہے، اور یہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 5 دسمبر 2019 کو ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کے ویژن کو حاصل کر لیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ اس کے اوپر پورا زور لگائیں گے، انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشیل۔ یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے، ینگ پاپولیشن ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز کے اوپر۔ ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے ایک چیز سے، اس ایک کے اوپر اگر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی آبادی ایک طاقت بن جائے گی۔ خواتین اس کے اندر پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر اب ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ جو دوسرا اس کا جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، ای گورننس۔ ای گورننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ہے ایک انڈیمک، یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس سے، کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا، لوگوں کی زندگی آسان کرنے کا۔ یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کرپشن کے خاتمے کا، کہ تمام ادائیگیاں دستاویزی ہوں گی، آسانی سے ہوں گی، فوری ہوں گی، اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا یقیناً یہ بہت فائدہ ہے۔ اسی موقع پہ جب ڈیجیٹل ویژن کا آغاز ہوا تھا، گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باخر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم استعمال کرنے والوں کو اضافی سہولتیں اور رعایتیں دی جائیں گی، اور ان کا کریڈٹ، اگر ان تمام لوگوں کی ایک کریڈٹ ہسٹری اچھی ہوئی تو بینک کم مارکر پر بھی قرضے دیں گے ایسے لوگوں کو، تاکہ حوصلہ افزائی ہو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی۔ ڈیجیٹل پیمنٹس میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے پیمنٹس، پیسے دینا، پیسے لینا، بینک اکاؤنٹ کھولنا یہ آسان ہو جائے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو ایک بڑی اہم اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں تو جو کمپنی یہ پیمنٹس پرووائڈ کر رہی ہے
وہ آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے پیمنٹس کر رہے ہیں، اور اس سے ایک لائن کی کریڈٹ ہسٹری بن جاتی ہے. اس کریڈٹ ہسٹری کی وجہ سے ان لوگوں کو قرضے مل سکتے ہیں جن کو پہلے نہیں مل سکتے تھے. اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو اپنانے سے جو آدمی پہلے 100% سود دے رہا ہے، پھر اس کو 30% مل سکتا ہے، اور اس سے کم 20% مل سکتا ہے، اس سے بھی کم مل سکتا ہے. بلا شبہ ہمارے پاکستان کا مالیاتی نظام ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا جا رہا ہے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن اچھا خاصا ہو بھی گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 1900 ارب روپے کی 25 کروڑ 37 لاکھ ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہمارے پاکستان میں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 80% زیادہ ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں انٹرنیٹ، موبائل فون کارڈز اور اے ٹی ایم کا استعمال تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ موبائل فون بینکنگ کے رجسٹرڈ صارفین کی تعداد تقریباً 90 لاکھ ہو چکی ہے، جن میں 41% اضافہ صرف گزشتہ سال ہوا. کورونا کی صورتحال نے آن لائن ڈیجیٹل سسٹم کی افادیت کو مزید اہم بنایا ہے. کاش ہمارا ملک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیجیٹل پاکستان اگر آج مکمل ہو چکا ہوتا تو آج گھر بیٹھے بٹھائے نہ جانے کتنے کام بآسانی ہو جاتے، کتنے روزگار چلتے، کتنی گھروں سے بزنسز کا پھیلاؤ ہوتا اور تیزی سے ہوتا، جو کہ اب محدود ہے. مگر شاید اب بھی مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا کے علاوہ ای شاپنگ، ای بلنگ، ای گیٹ وے اور ای پیمنٹس کے نظام میں ہم کافی پیچھے ہیں. اب جو ابتدا کر رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، راست جو اسکیم سامنے لا رہا ہے، اس تمام کی معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ جوائن کر رہی ہیں محترمہ سیما کامل، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بہت بہت شکریہ سیما کامل صاحبہ. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ ایک مائل سٹون ہے پاکستان کا جو ڈیجیٹل ویژن ہے اس کے لحاظ سے. عام پاکستانی کو اس سے کب اور کیسے فائدہ ہوگا؟ جی ایکچولی ایک ہم منڈے کو پرائم منسٹر کے حاضری میں ہم ایک سفر شروع کر رہے ہیں. اس سفر کا نام ہم نے راست رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہیں، 16 کروڑ کے قریب سیل فون بھی ہیں، مگر پھر بھی ہماری جو معاشی شمولیت ہے وہ بہت کم ہے، اور لوگوں کو ادائیگی میں ابھی بھی کیش کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کیش کا استعمال کم ہو، کیونکہ جب کیش کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ساری معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں کم کرنی ہے. تو اب ہم منڈے سے ایک سفر شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ایک نئی ادائیگی کا طریقہ لائیں گے، اور اس کا نام ہم نے اس واسطے راست رکھا ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک صحیح طریقہ ہے، ایک راہ راست ہے، راست بازی کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ کیش کم ہوگا اور عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوئے گی. تو پہلا جو ہم قدم لیں گے وہ تو یہ ہوگا کہ جو لوگوں کو جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو ڈیویڈینڈ امیجیٹلی ایک پل میں ملے گا. مگر پھر جب ہم اس میں کچھ مہینوں میں آگے جائیں گے تو جیسے حکومت کی تنخواہیں ہوتی ہیں، پینشنز ہوتی ہیں، ان میں بہت دیر لگتی ہے، ان میں چیک بنتے ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پینشنز میں اور بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو اس ادائیگی کی طریقے سے ان کو ایک تو بالکل جلدی ملے گا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، اور محفوظ طریقے سے ملے گا. تو یہ ایک ہم پیمنٹ سسٹم لا رہے ہیں، ادائیگی کا سسٹم جو دنیا کی کلاس کا ہے، اور اس سے جو لوگوں جو ادائیگی انہیں ملتی بھی ہے اور وہ جو پیمنٹ بھی کریں گے آگے جا کے وہ آسان ہوگی، اس کا خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہوگا، اور کیش کی ضرورت کم ہوتی جائے گی. سیما کامل صاحب تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کیجیے گا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہمارے یہاں یقیناً ابھی سپیس بہت ہے، لیکن کافی اس کی آؤٹ ریچ ہے، بینکس کے ذریعے، دوسری ذریعوں سے یہ لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور مگر اس کو ابھی فلی انہینس کرنے کے لیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ابھی بہت ساری گنجائش باقی ہے کہ اس کا فٹ پرنٹ بڑھ سکے. آپ کی جو یہ پروڈکٹ ہے ابھی فی الحال تو جو میں نے ابھی اس میں دیکھا ہے، جو ابھی جو انسٹنٹ یا فوری فائدہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا
उन लोगों को जिनको कि डिविडेंड्स की अदायगी होती है, जो इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जिनकी कंपनीज उनको डिविडेंड्स देती हैं, इंस्टेंट पेमेंट्स हो जाएगी उनको और महीनों उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बड़ा कमेंडेबल यकीनन ये बात है, लेकिन ये इसमें अभी एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है कि फिर इसकी रीच जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों तक हो सके। जी देखें, जब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो जो गवर्नमेंट की सैलरीज हैं फॉर एग्जांपल, वो भी 70 लाख लोग हैं और वो वेट करते रहते हैं। पेंशन के लोग उससे भी ज्यादा हैं। और अब आप नेक्स्ट फेज जो होगा कुछ महीनों बाद इंशाल्लाह हम जो करेंगे वो ये सारी जो BISP और एहसास की पेमेंट्स हैं, आपको पता है वो खवातीन को बहुत दुश्वारी होती है। अभी भी कोशिश तो पूरी होती है कि उनको जल्दी मिले, मगर उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इस पेमेंट सिस्टम के जरिए उनको उनके जो वो अकाउंट चाहेंगी वहां उन्हें पैसे मिलेंगे, और वो ना सिर्फ पैसे मिलेंगे, फिर वो सेव भी कर सकेंगी, वो एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनेंगी। तो ये उनकी जिंदगी, और उनको आपको पता है कि वो 16 मिलियन खवातीन हैं, तो इससे उनकी जिंदगी बदलेगी। तो ये तकरीबन जून तक ये सब हो जाएगा, ये जो सैलरीज का है या एहसास का है, तो इससे ये बहुत फर्क पड़ेगा। फिर अगले तौर पे जैसे अब आप पैसे भेजते हैं किसी को, उसमें आपको लंबा सा अकाउंट नंबर डालना पड़ता है जिसमें 14 हिस्से होते हैं। इससे क्या होगा कि अपने फ़ोन नंबर वो डाल के फ़ोन नंबर से पैसे भेज सकेंगे। तो ये जो सिस्टम है ये दुनिया के एडवांस्ड मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे आपको अब ये शायद सुन के खुशी भी होगी कि अमेरिका तक में अभी तक ये नहीं आया। ये UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है और ममालिक में है, और हम ये ला रहे हैं बिल्कुल जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। जी, ये यकीनन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ इश्यूज हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे लोग IT में काम करते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से हम प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हैं, और हम इसमें मसाइल होते हैं, और हमारे जो IT के लोग हैं उनको थर्ड कंट्री में अकाउंट्स वगैरह ऑपरेट करने पड़ते हैं। पेपाल वगैरह, ये पेपाल वगैरह जो है इसके भी हमारे साथ इश्यूज हैं। इस पूरे सिस्टम को समेटने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए पूरे निज़ाम को, ये माविन होगा ये सिस्टम जो आप ला रही है? वो एक और स्ट्रीम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ IT चला रही है। ये जो हम ला रहे हैं रास्त का जो मेन है, ये पल भर में मुल्क भर में, तो ये पाकिस्तान में पेमेंट होगी। तो ये पाकिस्तान का सिस्टम है। रास्त जो है वो फोकस्ड है पब्लिक सेक्टर पे, गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिहाज से नहीं जी। पहले फेज में गवर्नमेंट सेक्टर, जून के बाद पर्सन टू पर्सन, एक अफराद से दूसरे अफराद की पेमेंट होगी, और जो हम दिसंबर इस साल तक लाएंगे वो सारी QR कोड पे। अब ये आप सोचें कि एक आम आदमी इससे अखबार की पेमेंट कर सकेगा। तो ये सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये जब ये कंप्लीट होगा ये सिस्टम, तो ये आम आदमी हर पेमेंट या QR कोड से या अपने फ़ोन को टैप करके ये पेमेंट कर सकेगा। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वगैरह पाकिस्तान में इंशाल्लाह ज़्यादा फैलेगी। मगर एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और वो उसमें ख़तरनाक इजाफा हो रहा है पिछले, हमने देखा है कुछ महीनों के दौरान, और दुनिया में हम बहुत ऊपर चले गए हैं, जो कि बहुत ही सीरियस बात है। एक तरफ हम ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग कैश की इकॉनमी से निकलें, कैश सर्कुलेशन कम से कम हो, लेकिन कैफियत जो है वो ऐसा लगता नहीं है कि हमारा निज़ाम जो है वो डिस्करेज हो रहा है, बल्कि कुछ भी वजह है हमारे यहाँ कैश सर्कुलेशन बढ़ती जा रही है। ये इसी वास्ते तो हम ये लाए हैं, और इसी वास्ते हमने इसका नाम रास्त रखा है, क्योंकि ये सही काम है। लोग क्यों कैश इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उन्हें आसान लगता है। ज्यादातर जो आम आदमी है, आम आदमी तो पैसे नहीं छुपाता ना, आम आदमी को तो आसानी चाहिए, और इससे आम आदमी के लिए आसानी भी होगी, खर्चा भी कम होगा, महफूज भी होगा। और तो ये 2021 में इस साल ये इंशाल्लाह पूरा आपका जितना भी ये पूरा स्पेक्ट्रम है और जो इसकी पूरा पोटेंशियल है, ये आम आदमी तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। जी अभी भी डिजिटलाइजेशन तो बढ़ रही है, बहुत बड़ी है। हमने जो चार्जेस थे ख़त्म किए कोविड के बाद, उससे दिन में पहले 1,90,000 ट्रांजैक्शन होती हैं, अब जाके दिसंबर में वो 4 गुना बढ़ गई। तो ये आसानी क्रिएट हुई है, मगर
یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ سسٹم میں آئیں. بہت بہت شکریہ سیما کامل، ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی.